بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کے تناظر میں افغانستان میں پاکستانی کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق طالبان کی حکومت نے افغان شہریوں کو 2 ماہ میں پاکستانی کرنسی کو افغانی کرنسی سے تبدیل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ امارات اسلامی افغانستان نے صرف پاکستانی کرنسی پر نہیں بلکہ درہم، ریال اور ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں پر 2 ماہ کی مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور بھارت کے درمیان 50 مشترکہ معاہدے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نئی دہلی میں موجودگی کے دوران دونوں ممالک کے حکام نے 2 طرفہ تعاون کے متعدد مشترکہ معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق G20 سربراہی اجلاس کے اختتام کے بعد نئی دہلی میں سعودی ولی عہد کے لیے باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے کم سے کم 50 معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ ان میں توانائی، پیٹرو کیمیکل، قابل تجدید توانائی، زراعت اور صنعت کے علاوہ سماجی اور ثقافتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے معاہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی وزارت سرمایہ کاری اور بھارت کی قومی ایجنسی برائے فروغ سرمایہ کاری اور سہولت کے درمیان طے پانے والے متعدد معاہدے شامل ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے وفود کے ساتھ سعودی بھارتی تصویراتی شراکت داری کونسل کے پہلے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے میں صحت کی دیکھ بھال، غذائی تحفظ، ثقافت اور معاشرتی فلاح و بہبود کے امور، توانائی کی سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع اور سلامتی سمیت 2 طرفہ تعاون کے وسیع شعبے شامل ہیں۔ سعودی وزیر توانائی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سعودی عرب کئی بین الاقوامی تنظیموں اور پروگراموں کا مؤثر ممبر ہے۔ G20 میں سعودی عرب مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے 18ویں سے 16ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ G20 کے دائرے میں سعودی معیشت نے جس طرح پیش رفت کی ہے وہ قابل فخر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کم جونگ ان کی دورہ روس میں صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات متوقع۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی دورہ روس میں کانفرنس میں شرکت کے ساتھ صدر پوٹن سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ کریملن کا کہنا ہے کہ صدر پوٹن کی شمالی کوریا سربراہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ضرورت ہوئی تو دونوں رہنما 1 on 1 ملاقات کریں گے۔ کم جونگ ان کے دورے میں شمالی کورین اور روسی وفود کی ملاقات ہوگی۔ صدر پوٹن نے روس میں ہونے والی کانفرنس میں شمالی کورین سربراہ کو مدعو کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات پر نظر رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کا یوکرین کو لڑاکا ٹینک فراہم کرنے کا اعلان۔ جرمنی نے یوکرین کو مزید 40 مارڈر انفینٹری لڑاکا ٹینک مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جرمن حکومت نے دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی رائل میٹل کو یوکرین کو مزید 40 مارڈر انفینٹری لڑاکا گاڑیاں مہیا کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ اگست 2023 میں دیے گئے اس آرڈر کی مالیت کروڑوں یورو ہے۔ رائن میٹل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ٹینک نما ان پرانی گاڑیوں کی مرمت کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مارڈر IFV کے جدید ترین کھیپ 2023 سے شروع ہونے والے معاہدے کے مطابق مہیا کی جا سکے۔ اس سال ان اضافی 40 گاڑیوں کی ترسیل کے بعد یوکرین کو مہیا کی جانے والی مارڈر گاڑیوں کی کل تعداد 80 ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو رواما امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم
18 ستمبر کو سلیکون ویلی میٹنگز کے لیے سان فرانسسکو پہنچیں گے۔ اس سے پہلے نیو یارک روانہ ہوں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ نیتن یاہو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران امریکی حکام اور صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی توقع نہیں ہے۔ نیتن یاہو کے گزشتہ سال کے آخر میں دوبارہ انتخابات کے بعد اسرائیل کے دیرینہ اتحادی امریکہ کا پہلا دورہ ہوگا۔ جو بائیڈن نے عدالتی اصلاحات کے منصوبے پر تنقید کی ہے، جس پر نیتن یاہو کی سخت گیر حکومت آگے بڑھ رہی ہے، جسے ناقدین اسرائیل میں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے حال ہی میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی میزبانی کی۔ تاہم نیتن یاہو کو دسمبر میں اقتدار میں واپس آنے کے بعد سے ابھی تک وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا جانا باقی ہے، جسے جو بائیڈن نے اسرائیلی تحریکی انتہائی انتہا پسندانہ تنظیم میں سے ایک قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی شہریوں کے گاڑیوں اور ذاتی اشیاء لانے پر یورپ نے پابندی عائد کر دی۔ یورپین کمیشن نے روسی شہریوں پر روس کی رجسٹرڈ گاڑیوں اور ذاتی سامان جیسے اسمارٹ فونز، زیورات اور لیپ ٹاپ کے ساتھ یورپی ممالک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یورپین کمیشن نے روس کے خلاف پابندیوں کی قانون سازی کی توثیق کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ روسی رجسٹرڈ گاڑیوں کا استعمال کسٹم کوڈ کے تحت یورپی ممالک میں روسی مصنوعات درآمد کے زمرے میں آتا ہے، جہاں گاڑی نجی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ترکیہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کو سویڈن کی نیٹو رکنیت کی درخواست کی منظوری سے مشروط کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں G20 سربراہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان سے F-16 لڑاکا طیاروں کی ترکی کو منتقلی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے نیٹو میں شمولیت کے لیے سویڈن کی درخواست کی توثیق کی اور ترکیہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی ترسیل کے درمیان تعلق کو جوڑا ہے، مگر یہ نقطہ نظر ہمیں شدید پریشان کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کانگریس ترکیہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو ہمارے پاس ترکیہ میں بھی کانگریس ہے۔ میرے لیے اکیلے ہاں کہنا سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی کوشش کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس طرح کے فیصلوں کو ہماری پارلیمان سے منظوری نہ مل جائے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یہ بھی کہا کہ سویڈن کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور مزید اقدامات کرنے چاہیے، جس میں PKK کے مبینہ عسکریت پسندوں کی حوالگی اور سویڈن میں اسی تنظیم کے حامیوں کی ریلیوں کو روکنا شامل ہے۔ اس کے بعد ہی ترکیہ سویڈن کی نیٹو رکنیت کی منظوری دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لیبیا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بارشوں اور سیلاب سے 2000 سے زائد افراد جام حق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لیبیا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث ہزاروں افراد لاپتہ بھی ہو چکے ہیں، جبکہ لیبیا کے مشرقی صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مشرقی صوبے میں خراب صورتحال کے باعث تعلیمی ادارے اور دفاتر بند کر دیے گئے۔ حکومت کی جانب سے سیلاب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا، جبکہ عالمی اداروں سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔